بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسائل کی مجلس میں بات چل رہی تھی کہ ہماری زندگی میں بعض چیزیں ایسی ہیں جو امور خیر ہیں، خیر کے کام ہیں، اور بعض چیزیں ایسی ہیں جو امور شر ہیں، بری چیزیں ہیں، اور ان سے بچنا ضروری ہے۔ اور امور خیر اور امور شر میں مختلف چیزیں ہماری زندگی کی وہ آپ حضرات کے سامنے ذکر ہوئے۔ آج بھی انشاءاللہ اسی سلسلے کی کچھ چیزوں کا تذکرہ ہے، اور اس میں انشاءاللہ امور خیر اور امور شر کا بیان ختم ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں کسی بھی مصیبت، تکلیف اور بلا کے موقع پر ایک ایمان والے کو صبر کرنا چاہیے۔ یعنی اگر دنیا میں ایک صاحب ایمان کو کوئی دکھ پہنچ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، کوئی بیماری آ جائے، کوئی رنج پہنچ جائے، تو ایسے موقع پر ایک صاحب ایمان کو حکم کیا ہے کہ وہ صبر کرے، صبر۔ اور جب ایسا بندہ صبر کرتا ہے اس تکلیف کے موقع پر، تو فرمایا اللہ پاک اس صبر کرنے والے کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور قرآن کریم میں بھی اللہ پاک نے صبر کے فضائل کو، اہمیت کو واضح طور پہ بیان کیا ہے۔ لیکن آج سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اہل ایمان کو حکم ہے صبر کا، اس لیے کہ زندگی تو مجموعہ ہے نا، تکلیفوں کا بھی، کبھی خوشیاں بھی ہے، کبھی راحت ہے، کبھی غم ہے، تو کبھی انسان کا دل بہت بے چین ہو جاتا ہے، بہت تکلیف میں چلا جاتا ہے، آزردہ ہو جاتا ہے۔ ایسے موقع پہ ہمیں حکم یہ ہے، اور اللہ کے پاک پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی تعلیم دی گئی، اور آپ کی تعلیمات بھی یہ ہے کہ ہم صبر کریں۔ جزع فزع کرنا، اونچی آواز سے رونا، چیخنا، چلانا، اپنے آپ کو پیٹنا، اپنا رخسار پیٹنا، سینہ پیٹنا، کپڑے پھاڑنا، بال نوچنا، یہ سب غیر ایمانی طریقے، اسلامی طریقے نہیں ہیں۔ اہل اسلام اور اہل ایمان کو چاہے وہ کتنی ہی بڑی تکلیف ہو، حکم کس چیز کا ہے؟ صبر کا۔ اس لیے قرآن کریم میں اللہ پاک نے جتنے پیغمبروں کا تذکرہ کیا، ہر جگہ پر ان کی ایک تعریف کی۔ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ، آگے فرمایا كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ۔ پیچھے کئی پیغمبروں کا تذکرہ ہے، فرمایا یہ جتنے پیغمبر تھے یہ سب کے سب صبر کرنے والے تھے۔ اور آپ نے سنا کہ پھر پیغمبروں میں سب سے زیادہ مشہور اور مثالی صبر کون سے پیغمبر کا ہے؟ حضرت ایوب علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، ان کا صبر، اس لیے کہ ان پر طویل بیماری کا، آزمائش کا، ازواج و اولاد سے جدائی کا، اسباب سے محرومی کا، تمام صدمے ایک ساتھ آئے، بڑی تکلیف میں وقت گزرا۔ لیکن اللہ پاک کیا فرماتے ہیں سورہ صاد میں؟ اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا، اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا، ہم نے اپنے بندے ایوب کو، ایوب علیہ السلام کو کیا پایا؟ صبر کرنے والا پایا۔ نعم العبد، کیا ہی خوب بندے تھے، انہ اواب، کہ اس تکلیف میں بھی میری طرف رجوع کرنے والے تھے، وہاں بھی صبر ہے۔ اور حضور علیہ السلام پر وحی اتری، آپ جانتے ہیں سب سے پہلی وحی کون سی سورت کی اتری ہے؟ سورۃ العلق کی 5 آیتیں اتری، پہلی وحی اتری۔ اور اس پہلی وحی کے اترنے کے بعد وحی میں توقف آیا، وحی رک گئی، کچھ عرصے کے لیے وحی کا اترنا رک گیا۔ اور یہ وقت آپ علیہ السلام پر بھی ایک بڑی آزمائش تھی، لوگوں کی باتیں تھی، طعنے تھے، طرح طرح کی بدگمانیاں تھی کہ بھئی کہاں ہے وہ وحی جو تم کہتے تھے ہمارے پیغمبر پہ اتری ہے، وہ کس نے بند کر دی، کس نے روک دی؟
کیا ان کا رب ان سے ناراض ہو گیا؟ نعوذ باللہ، اس طرح کی باتیں۔ تو جو دوسری وحی اتری ہے قرآن کریم کی، وہ کون سی صورت کی ہے؟ سورہ مدثر کی ہے۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فطہر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تم۔ لیکن آپ نے کیا کرنا ہے؟ اپنے رب کے لیے صبر کرنا ہے۔ یہ چند مثالیں دی میں نے، پورے قرآن کریم میں اللہ کے محبوب، اللہ کے مقبول بندوں کا تذکرہ ہے، ان کی بڑی تعریف اللہ نے صبر کے ساتھ فرمائی۔ تو آج ہم سے اس معاملے میں کوتاہی ہو جاتی ہے، اور انسان شریعت کی حدود سے بعض دفعہ نکل بھی جاتا ہے اس میں۔ تو اس لیے صبر کے بہت زیادہ فضائل ہیں۔ انسان پر جس قسم کے حالات بھی آئے تو انسان کیا کرے؟ صبر کر لے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس بندے نے کسی تکلیف کے موقع پہ صبر کیا تو اللہ پاک کا وعدہ ہے کہ اس کو بے حساب اجر ملے گا۔ وہ کتنا ہے اس کی کوئی حد نہیں۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ صبر وہ واحد نیکی ہے دوستو کہ جس کے بارے میں اللہ پاک نے خود فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ صبر کرنے والے کی جزا اور بدلہ بے حساب ہے۔ اللہ فرما رہے بے حساب ہے، اس کا کیا ٹھکانہ ہوگا؟ لیکن اصل بات جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ کیا ہے؟ مشکات المصابیح میں روایت ہے کہ جناب نبی کریم نے فرمایا میرے جس امتی پر کوئی تکلیف آئی، کوئی غم آیا، کوئی صدمہ آیا، اور اس نے اس موقع پہ صبر کر لیا تو اس کو بے حساب اجر ملے گا۔ یہ تو سب کی سمجھ میں آ گئے۔ پھر آگے آپ علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ پھر طویل عرصہ گزر جائے اور طویل عرصے کے بعد میرے اس امتی کو اپنا وہ صدمہ پھر یاد آ گیا۔ انسان ہوتا ہے نا، کبھی 10 سال 20 سال اس سے بھی زیادہ اچانک کوئی پرانا غم تازہ ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ بڑی اہم بات آ رہی ہے دوست، جس امتی کو اپنا کوئی پرانا غم یاد آیا اور اس غم کو یاد کر کے اس نے پھر فوراً کیا کہا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حالانکہ اس غم کو گزرے ہوئے کتنے سال گزر گئے ہوں، لیکن آج بھی اس نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا پھر سے، تو اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا میرے اس امتی کو آج کے دن اتنا ہی اجر ملے گا جتنا اس موقع پہ ملا تھا، دوبارہ اتنا اجر اللہ پاک اس کو دے دے۔ تو صبر یہ ایسا وصف ہے جو اللہ پاک کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اسی طریقے سے فرماتے ہیں کہ کسی مریض کی خیر خبر لے لینا، پوچھ لینا اور اس کی عیادت کر لینا تو بہت بڑا عمل ہے۔ آج مریض کی عیادت تو ہوتی ہے، ہم کرتے ہیں، ایسا نہیں کہ نہیں ہوتی، لیکن مصیبت یہ ہے کہ بہت سارے امور خیر اور نیک اعمال وہ رسم بن گئے، وہ رسم ہے۔ میں اس لیے اپنے رشتہ دار کی، اپنے دوست کی، اپنے پڑوسی کی عیادت کے لیے جا رہا ہوں کہ بھئی ہمارا ایک تعلق ہے، وہ آیا تھا آج میں جا رہا ہوں۔ اگر یہ تعلق نہ ہوتا یا وہ نہیں آتا تو میں بھی نہیں چاہتا۔ یہی رسم ہوتی ہے دوستو، اور اس میں بھی باقاعدہ ہم گلے شکوے کرتے ہیں کہ اچھا وہ نہیں آئے تھے نا، بس چلو ہم بھی نہیں جاتے۔ اپنے بڑوں پرانوں کے اس کو یاد کرتے ہیں کہ وہ ہمارے فلاں کے دادا کے، دادی کے، والد کے، ماموں کے اس میں نہیں آئے تھے، قطعاً کوئی نہیں جائے گا اس میں، اڑ جاتے ہیں۔ یہ آج ہماری ایمان کی حالت ہے دوست۔ تو کتنی بڑی فضیلت سے ہم اپنے آپ کو محروم کر دیتے ہیں۔ تو حدیث پاک میں کیا فرمایا کہ جو کسی مسلمان بندے کی عیادت کے لیے صبح چلا جائے اور اتنی عیادت میں وقت گزار لے جتنا کہ اونٹنی کا بچہ دودھ پینے کے درمیان وقفہ دیتا ہے۔ العیادہ فواق الناقہ، ناقہ کہتے ہیں اونٹنی کو،
فرمایا عیادت اتنی مستحب ہے کہ جتنا اونٹنی کے دودھ پینے میں بچہ وقفہ دیتا ہے. محدثین نے اس کو سمجھایا کہ جب اونٹنی کا بچہ ہوتا ہے تو جب اس کے دودھ پینے کا وقت آتا ہے تو اس کا مالک اس کو لے کے آتا ہے اپنی ماں کے پاس، اونٹنی کے پاس. تو یہ اس کا دودھ پیتا ہے، پھر کچھ دیر کے لیے اس تھن سے منہ الگ کر دیتا ہے کچھ دیر کے لیے، اور پھر اس کو پینے لگتا ہے. تو اب آپ بتائیں اس بیچ میں کتنا وقفہ ہوگا؟ چند سیکنڈ ہوں گے نا. تو جس نے اتنی عیادت بھی کسی مسلمان بندے کی کر لی اور پھر واپس آ گیا تو صبح کی تو فرمائے شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کریں، اور شام کو کر کے آ جائے تو اگلی صبح تک اس کے لیے 70,000 فرشتے مغفرت کی دعا کریں. کتنا آسان عمل ہے اور کتنے موقع ہوتے ہیں ہمارے پاس، ہم کر سکتے ہیں. لیکن برا ہو ان رسموں کا، ان رواجوں کا کہ اس نے ہمیں بہت سارے نیک اعمال سے دور کر دیا ہے. دوست ضروری تھوڑی ہے کہ بھئی ہمارے عزیز ہو، ہمارے رشتہ دار ہو، مسجد کے ساتھی ہو یا وہ ہو، نہیں. کبھی کبھی ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ ایک صاحب ایمان کیا کرے، صرف ایمانی رشتے کی بنیاد پر جا کے کسی اسپتال چلا جائے، مریض کی عیادت کر لے. کتنے اچھے لوگ ایسے ہوتے ہیں بعض، واقعی میں وہ اچھے لوگ ہوتے ہیں، اور اللہ سب کو توفیق نصیب فرمائے. وہی شام کو آپ کے پاس وقت ہے، اتوار کو وقت ہے، اللہ نے آپ کو وسعت دی ہے، تھوڑا سامان لے جائیں، کسی بھی اسپتال میں جا کر 8 10 12 15 مریضوں کی عیادت کر لیں، ان کی بیمار پرسی کر لیں، ان کو کوئی ہدیہ دے دیں، واپس آ جائے. آپ بتائیں ایک مریض کے ساتھ 70,000، پھر دوسرے کے ساتھ مزید 70,000، کتنے فرشتے ہمارے لیے دعائیں مغفرت میں لگے. تو نیکیوں کے موقع بہت ہیں، لیکن آج اس عمل کی اہمیت دل میں نہیں ہے دوست. تو اس لیے بہت بڑا عمل ہے، آسان بھی ہے. اسی طریقے سے فرمایا اگر کسی مسلمان بھائی کا انتقال ہو جائے تو اگر جو شخص اس کے غسل میں شریک ہو جائے، غسل دینے میں، تو یہ غسل دینے والا اللہ کو اتنا محبوب ہے کہ جب یہ اس کو غسل دے کے فارغ ہوتا ہے تو گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے کہ یہ ماں کے پیٹ سے آج پیدا ہوا. کسی مسلمان بھائی کو غسل دینا، آج ہم اس سے کتنی کراہیت کرتے ہیں، اس چیز سے بھاگتے ہیں. اور چلے نہیں بھاگے، نہیں کراہیت کریں تو ایک کمزوری تو ہے، بہرحال سب میں ہے، وہ یہ کہ ہم نے اس طریقے کو سیکھا بھی نہیں. سیدھی سی بات ہے، نہیں سیکھا ہے. حالانکہ ہر مسلمان کو سیکھنا چاہیے دوست. میت کو غسل اور میت کو کفن دینے کا طریقہ ہر مسلمان کے پاس ہونا چاہیے. اور اس میں یہ بھی یاد رکھے کہ مردوں کے پاس بھی ہو، مستورات کے پاس بھی ہو، ان کو بھی. پھر اس وقت ہم کیا کرتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں کہ بھئی اب کیا ہو. تو ایک تو یہ ہے کہ پھر میت ہماری گھر کی ہے، ہمارے عزیز ہے، ہمارے بڑے ہیں، ہمارے والدین ہیں، لیکن میں اس کو سنت طریقے پہ غسل دینے پہ قادر ہی نہیں ہوں، سنت طریقے پہ کفن دینے پہ میں قادر ہی نہیں ہوا. ایک تو یہ چیز ہاتھ سے گئی، پھر جو اتنی بڑی فضیلت اللہ پاک دے رہے تھے وہ بھی ہاتھ سے چلی گئی. تو اس لیے کم از کم ہر گھر میں، ہر مسلمان گھر میں ایک فرد ہو جو غسل کا، کفن کا، تکفین کا، تجہیز کا، تدفین کا. بعض لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے نا، حالانکہ وہ کوئی پڑھے لکھے نہیں ہوتے، لیکن ماشاءاللہ وہ غسل میں، کفن میں اور دفن کے معاملات میں اتنے ماہر اور سمجھدار ہوتے ہیں کہ انسان حیران ہو جاتا ہے. یقین کریں ان کو اتنے باریک طریقے معلوم ہوتے ہیں کہ بھئی شروع کیسے کرنا ہے، پہلے دائیں کروٹ پھر بائیں کروٹ پہ وضو کرانا ہے، اچھا منہ میں کیسے پانی ڈالنا ہے، ناک میں کیسے ڈالنا ہے، اگر کوئی نجاست جسم سے نکل آئے پھر کیا کرنا ہے، ساری چیزیں. پھر میت، مرد کی میت کے کفن میں کتنے کپڑے ہیں، مستورات کے کفن کے کتنے کپڑے مسنون ہیں، یہ الگ مسئلہ ہے.
پھر اس کو قبرستان لے جانے میں جنازے کو کندھا دینے کا سنت طریقہ کیا ہے، یہ الگ مسئلہ ہے۔ پھر قبرستان جا کر کے اس کو قبر میں اتارنا ہے، مرد کو کون اتارے، عورت کو کون اتارے، یہ الگ مسئلہ ہے۔ پھر اتارتے ہوئے نیچے قبر میں کیسے رکھنا ہے، کس ترتیب پر، یہ الگ مسئلہ ہے۔ یہاں آج ہم کیوں پریشان ہوتے ہیں کہ بھئی اب اگر کوئی عالم نہیں ملا، کوئی سمجھدار آدمی نہیں ملا، پھر پریشان ہے۔ اب موت کے معاملات تو ہر انسان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں نا۔ تو میرا عرض کرنے کا مقصد یہ کہ یہ ہماری ایک اجتماعی کمزوری ہے، اور اس کو سیکھنا چاہیے کہ انسان کم از کم اتنا طریقہ جانتا ہو کہ کل کو کوئی پریشانی آئے تو ہم غسل، کفن، تدفین وغیرہ یہ طریقہ ہم کر سکیں۔ تو فرمایا جو غسل میں شامل ہو جائے تو یہ گناہوں سے پاک ہو جائے گا، اور جس نے کسی میت پر کفن ڈال دیا، یعنی اپنی طرف سے اپنا مال خرچ کیا اور لا کے اس کو کفن پہنا دیا پورا، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ پاک اس کفن ڈالنے والے کو جنت کا لباس پہنائیں گے، جنت کا لباس پہنائیں گے۔ تو کتنا بڑا عمل ہے۔ اور فرمایا جس نے اس گھر والوں کو تسلی دے دی، ان کو تسلی دی اور ان کو صبر کی تلقین کی، حوصلہ دیا، تو فرمایا اس تسلی دینے والے کو اللہ پاک قیامت کے دن پرہیزگاری کا لباس پہنائیں گے، اور اس کی روح پر اللہ پاک رحمت بھیج دیتے ہیں۔ تو بہت بڑے اجر کے اعمال ہوتے ہیں اور نیکیوں کے مواقع ہوتے ہیں، لیکن ہم اس کو ضائع کر دیتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے ایک امور شر میں سے فرماتے ہیں کہ اگر کوئی کسی یتیم کا مال کھا لے، چونکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ یتیم چونکہ وہ ہوتا ہے کہ جو حالت صغر میں، نابالغی میں ہے۔ حدیث میں فرمایا لا یتم بعد البلوغ، بالغ ہونے کے بعد یتیمی نہیں۔ اگر بالغ کے والدین کا انتقال ہو جائے تو یتیمی، ورنہ تو ہم تو سب کہیں گے بھئی ہم سب یتیم ہیں، یہاں پہ 70-80 سال کا ہوگا وہ بھی کہے گا ہم یتیم ہیں، تو پھر دنیا میں غیر یتیم کون ہوگا؟ تو یتیم کون ہے کہ جس کے ماں باپ بلوغ سے پہلے چلے جائیں، اللہ سب کو سلامت رکھے۔ تو اگر وہ چلے گئے، یہ بچے جو نابالغ رہ گئے یہ یتیم ہیں۔ اب یتیم کی کفالت اور اس کا خیال، اس سے محبت، اس کے سر پہ ہاتھ رکھنا، یہ فضائل تو ہمیشہ ہم سنتے ہیں، اور بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑا عمل ہے کہ انسان یتیموں کا خیال رکھے۔ لیکن اب مسئلہ ہوتا ہے کہ یتیم کا حق رہ جاتا ہے، اس کے ماں باپ کا مال رہ گیا ہے، اب کون سنبھالے اس کو؟ کبھی چچا کے پاس آیا، کبھی ماموں کے پاس آیا، کبھی فلاں کے پاس آیا، کبھی فلاں کے پاس آیا، تو وہ بچہ تو چونکہ اتنا طاقتور ہے نہیں کہ پوچھ سکے اور معلومات لے سکے، تو بڑا خطرہ ہے کہ کوئی آ کے اس یتیم بچے کے مال میں تصرف کر جائے اور اس کو کھا لے، دبا لے، کمی بیشی کر لے۔ اور اسی طریقے سے علماء نے لکھا ہے کہ ایسے کاروبار میں لگا دیا کہ جس میں اندیشہ تھا کہ نقصان ہوگا تو نہیں لگانا چاہیے۔ اگر ایسا کاروبار جس میں فائدے کا زیادہ امکان ہے تو یتیم کا سرپرست اس کا مال لگا سکتا ہے، یہ ایک فقہی مسئلہ ہے، لیکن نقصان والے کاروبار کی طرف نہ جائے۔ تو فرمایا اگر کسی نے دنیا میں یتیم کا مال کھایا اور پھر موت سے پہلے اس کو نہ لوٹایا، نہ اس سے معافی مانگی، تو قیامت کے دن یہ قبر سے اس حال میں اٹھے گا کہ اس کے منہ سے آگ کے شعلے نکل رہے ہوں گے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آگ کے شعلے نکل رہے ہوں گے۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ کون لوگ ہوں گے؟ آپ نے فرمایا تم کو معلوم نہیں کہ اللہ پاک نے قرآن کریم میں جو لوگ یتیموں کا ناحق مال کھاتے ہیں ان کے لیے فرمایا کہ یہ اپنے پیٹ میں انگارے بھر رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں آج، اور ہم اپنے معاشرے میں ان گناہوں کو بھی دیکھتے ہیں۔ خود بھی ان سے بچنا ہے، دوسروں کو بھی بچانا ہے، امور خیر کا اہتمام کرنا ہے، اور امور شر سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علیہ۔
وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک.